اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یوم عاشوراء کے بارے میں ساری جانکاری، اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے بتاؤں گا یوم عاشوراء کی فضیلت، یوم عاشوراء کیا ہے، اور یوم عاشوراء کی برکتیں، یوم عاشوراء کی نماز، یوم عاشوراء کے روزے کا حکم، اور عاشوراء کے دن کے 10 واقعات، اور سب سے لاسٹ میں یوم عاشوراء میں ماتم کرنا کیا صحیح ہے یا غلط۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں پوری جانکاری دینے والا ہوں، تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت، جن مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، چاہیں والے ہیں، منع ہے، اور ان 4 مہینوں میں ایک نام محرم ہے۔ یوم عاشوراء اسی مہینے میں آتا ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم یوم عاشوراء کی فضیلت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اب یوم عاشوراء کیا ہے۔ یوم عاشوراء یعنی محرم مہینے کی 10 تاریخ۔ یوم عاشوراء سبھی مسلمانوں کے لیے بیحد اہم دن ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے عاشوراء یا محرم کے 10ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ سال 860 عیسوی میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ عاشوراء کے دن جو شخص اللہ کی عبادت کرے اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم میں روزہ رکھنے والوں کو ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم میں عاشوراء کے دن روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس روز کسی یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھے اسے اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں اونچا مقام ملتا ہے، اور جو اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آسمانوں، پہاڑوں، ندیوں اور لوہے قلم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن فرعون ندی میں ڈبایا گیا۔ اسی دن ایوب علیہ السلام سے مصیبت دور کی گئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن داؤد علیہ السلام کے گناہ معاف کیے گئے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور رات بھر جاگے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے کوئی اس دن صرف روزہ رکھے تو 7 آسمانوں کے آدمیوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ عاشوراء کے دن کسی مسلمان کو کھانا کھلانے والا اس طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانا کھلایا۔ اب ہم جانتے ہیں یوم عاشوراء کی برکتیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں عاشوراء کی ایک اور برکت یہ ہے کہ جو شخص اس دن غسل کرے وہ بیمار نہیں ہوتا لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ جو شخص اس دن سرما لگائے اس کی آنکھیں پورا سال نہیں دکھتی۔ جو اس دن کسی بیمار کی عیادت کرنے کو جائے اسے ساری مخلوق کی عیادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس دن روز کسی کو 1 گلاس شربت پلائے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے کوتاہی نہیں کی۔ دوستو، اگر آپ ویڈیو میں بنے ہوئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دھیان سے۔ اب ہم جانتے ہیں یوم عاشوراء کی نماز۔ جو شخص اس روز 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 50 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے پہلے اور بعد کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے نور کے 50 محل بنائے جاتے ہیں۔
یوم عاشورہ کے دن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں۔ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار سورہ اعزاز الزلال سورہ زلال اور ایک بار سورہ کافرون اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ 4 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس طرح اپنی نماز مکمل کریں اور خوب دعا مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر پورے سال میں صرف ایک روزہ فرض ہے اور وہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم دن ہے۔ سب مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں میں فراخ دلی سے کام لے لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن میں برکت سے پورے سال بھر رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے والے کو 40 سال کا کفارہ دیا جاتا ہے، یعنی 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے عاشورہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کی قوم پر فتح حاصل ہوئی تھی، اس لیے یہ دن بڑی عظمت کا دن ہے، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو اس سے زیادہ ہم اس دن کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نے اپنی امت کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عاشورہ کے دن کے 10 واقعات۔ بزرگوں کا قول ہے کہ عاشورہ کے دن کا عاشورہ نام اس لیے پڑا کہ اس اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو 10 کرامتیں بخشی اور انہیں انعام سے سرفراز فرمایا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجے تک پہنچایا گیا اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی پر ٹھہری۔ عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ عاشورہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک اسی دن انہیں پھر دوبارہ ملا۔ عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا پائی۔ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نیل ندی سے پار ہو گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت ندی میں ڈوب گئے۔ عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ سے باہر نکالا۔ عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان تک لے جایا گیا۔ اب ہم جانتے ہیں یوم عاشورہ میں ماتم کرنا۔ بہت سے لوگ عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن قرار دیتے ہیں اور اس دن رونے دھونے اور ماتم کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو مصیبت کا دن شمار کیا جائے تو اس دن سے بھی زیادہ غم زدہ دن وہ ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لیکن پھر بھی اسلام نے اس دن کو بھی غم ماننے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عاشورہ کے دن ماتم کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے اور اسے جاری رکھتے، وہ اس کام کے زیادہ مستحق تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عاشورہ کے دن آنے پر وہ اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے یوم عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیا۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے میرے چینل سے بنے رہیں۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی معلومات میں۔ جزاک اللہ خیر۔